بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، سب سے پہلے انگنت درود و سلام نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کی اولاد پر اور آپ کے اصحاب پر اور آپ کی ازواج پر۔ دوستو، آج کے ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ خارش کا ایک زبردست آزمودہ دیسی نسخہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس نسخے کو لگاتے ہی آپ کے جسم پر دوبارہ کبھی بھی خارش نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے لگانے سے جسم میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ جس جگہ پہ خارش ہو رہی ہے اس کو آپ لگاؤ گے تو وہ بالکل ٹھنڈک آپ کو اس سے محسوس ہوگی۔ پیارے دوستو، خارش جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو خشک خارش ہوتی ہے اور ایک خارش کھجلی ایسی ہوتی ہے کہ اس کے کرنے سے جسم کے اوپر دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ان میں ریشہ پڑ جاتا ہے۔ وہ ریشہ جیسے ہم خارش کرتے ہیں ہاتھوں کو لگتا ہے، تو جہاں جہاں وہ ہاتھ جاتے ہیں ہمارے لگتے ہیں تو وہ خارش پورے جسم میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پیارے ناظرین، خارش جو ہے وہ ہر کسی کے لیے، اگر کسی کو بھی ہو تو اس کے لیے بہت ہی تکلیف دہ مسئلہ ہے، کیونکہ اگر آپ دوستوں میں، رشتہ داروں میں یا فیملی ممبرز کے ساتھ بیٹھے ہو اور آپ کے جسم پر خارش ہوتی ہے، کھجلی ہوتی ہے، تو یہ آپ کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوگا۔ تو اس لیے آج کا نسخہ آپ لوگ لازمی اپنے گھر میں ٹرائی کریں، اس کو بنائیں، تو انشاءاللہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو دوبارہ خارش نہیں ہوگی۔ چاہے آپ کو خارش چند دنوں سے ہے یا پرانی سے پرانی خارش، کسی بھی قسم کی آپ کے جسم پہ خارش ہے تو انشاءاللہ اس نسخے کے استعمال سے خارش کا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ یہاں پر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن ساتھیوں نے ابھی تک ہمارا چینل مجرب دیسی نسخے سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر لیں، تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو سب سے پہلے آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے۔ پیارے ناظرین، خارش کی دو قسمیں ہیں اور دو ہی وجوہات کی بنا پہ یہ جسم پہ ہونا شروع ہوتی ہے۔ ایک وجہ اس کی میڈیسن کا زیادہ استعمال کرنا، انگریزی میڈیسن کا استعمال، اس کی وجہ سے جسم میں الرجی ہو جاتی ہے اور خارش کرنے سے سرخ رنگ کے دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری وجہ اندرونی بیماریوں کی ہوتی ہے، مثلاً خون کی خرابی ہوگی، آپ کے خون میں گرمی کی زیادتی ہوگی، جسم کے اندر حرارت زیادہ ہوگی، اور اگر آپ چٹ پٹی چیزیں استعمال کرتے ہیں، مرچ مسالے دار فاسٹ فوڈ ایسی چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو ان کی حرارت اور تپش کی وجہ سے بھی آپ کو خارش ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ نسخہ تو آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہی ہے، لیکن مرچ مسالے دار چیزوں اور فاسٹ فوڈ سے بالکل اجتناب کریں، اس کے نزدیک بھی نہ جائیں۔ سبزیوں کا استعمال کریں، جوس وغیرہ کا استعمال کریں، تو انشاءاللہ دیکھنا آپ کا خون بھی صاف ہو جائے گا اور فریش خون آپ کا بنے گا، اور یہ خارش کا مسئلہ بھی آپ کو نہیں رہے گا۔ تو اب چلتے ہیں پیارے دوستوں نسخے کی جانب۔ نسخہ نہایت ہی آسان ہے، آپ لوگ نوٹ فرما لیں، سامنے سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا، اور اس کا بنانے کا طریقہ بھی میں آپ دوستوں کو بتاتا ہوں۔ دوستو، نسخے کے لیے جو چیزیں آپ کو چاہیے ان میں گندھک آملہ سار 10 گرام، کافور 10 گرام، بابچی 10 گرام اور ست پودینہ 10 گرام۔ یہ سب چیزیں باریک پیس کر اس کو 200 گرام سرسوں کے آئل میں آپ لوگوں نے اچھی طرح مکس کر لینا، اور خارش کی جگہ پہ جہاں بھی جسم کے کسی بھی حصے پہ آپ کو خارش کا مسئلہ ہے تو وہاں اس کو آپ لوگوں نے لگانا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کپڑے جو پہنتے ہو، ڈریس جو آپ پہنتے ہو، اس کو اندر سے الٹا کر کے آپ لوگوں نے استری کرنی ہے۔ تو ساتھ میں اس کے آپ نے ہمدرد کا تریفل شاسترا مجون جو ہے وہ آپ لوگوں نے ایک ڈبی لینی ہے، اس کو شربت افتا 3 کے ساتھ آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے جسم پر خارش کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ امید ہے پیارے دوستو ہمارا آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔